ان کے عشق کے چرچے ہر لوگوں کی لوگوں کی زبانوں پر تھے اور لوگ جانتے تھے. نور جہاں کے جو عاشق تھے وہ جلتے تھے اور جو عاشق نہیں تھے وہ حیران ہوتے تھے. تو شوق حسین رضوی کو بڑا خوش قسمت آدمی سمجھتے تھے. اور پھر جب یہ خبر پھیلی کہ میڈم نور جہاں نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا یا طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے عاشق بہت خوش ہوئے. اچھا. بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ ہیروئن سکرین پر آڈینس زیادہ پسند کرتی ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو. غیر سرکاری طور پر بے شک اس کی شادی ہوں، لیکن جب سرکاری طور پر اناؤنس ہو جاتا ہے نا کہ یہ شادی شدہ ہے تو لوگ اس کے گانے پر بڑک نہیں لگاتے. اچھا. یہ میرے تجربے کی بات ہے اپنی فلموں کے حساب سے. تو یہ پورا ایک فلم کا سیکوینس ہے سر، اور کبھی میں یوز کروں گا لیکن اس میں کردار میڈم نور جہاں کا تو نہیں ہوگا، لیکن اس سین کو میں یوز کروں گا. یہ اتنا سین مجھے پسند ہے. میرے کورٹ کے سین لوگوں کو بہت پسند آتے ہیں کیونکہ وہاں کنٹروورشل باتیں بھی ہوتی ہیں اور سٹائر بھی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ عدالت کا سین ہے سر. کورٹ لگی ہوئی ہے، میڈم نور جہاں کی طلاق کا کیس ہے. تو اس وقت جتنے بھی اخباری رپورٹر تھے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے اس عدالت میں موجود تھے. اچھا. اور کچھ پرسنالٹیز بھی تھیں اور وکلاء کی اکثریت بھی وہاں موجود تھی. اور جو وکیل تھا سید شوق حسین رضوی کا وہ بڑا فخر محسوس کر رہا تھا کہ آج میں پاکستان کی ایک عظیم شخصیت کے خلاف کیس لڑنے جا رہا ہوں اور جب میں جیت کے باہر نکلوں گا تو اخبار کے پہلے صفحے پر میری تصویر چھپے گی. اللہ اکبر. وہ وکیل بھی بعد میں تاریخی بنا. اس وقت تو تاریخی نہیں تھا. اس وکیل کا نام تھا مولوی مشتاق حسین. اب آپ کو یاد آ گیا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنے جی. اور وہ بن کر انہوں نے کیا کیا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا. مولوی مشتاق حسین وکیل کا آگے کورٹ میں، اور جب وہ انہوں نے پیش کیا کیس کو کہ یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ طلاق جو ہے وہ کیوں مانگ رہی ہے یہ. ہاں جی. تو اس میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس کو طلاق دینا چاہتی ہوں، اسے طلاق لینا نہیں چاہتی. اچھا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں. تو عدالت میں سکتہ طاری ہو گیا. تو وہاں سے پھر وکیل مولوی مشتاق صاحب اٹھے اور انہوں نے جج صاحب سے کہا یور آنر اس عورت کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ یہ تو وہی بات ہے نالے چور نالے چتر. ہاں. کہ اس نے سید شوق حسین رضوی جیسے شخص کی بیوی ہوتے ہوئے، اس کے بچوں کی ماں ہوتے ہوئے ایک نوجوان کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی اور رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اور جب پکڑی گئی تو وہ جس کو اس نے بلا رکھا تھا لڑکے نے گھبراہٹ میں بھاگ کر چھت سے چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگائی تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. تو وہ وکیل سے وہ جج صاحب سے کہنے لگا یور آنر وہ اس ملک کا ایک اثاثہ تھا، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک سٹار تھا، اس کا نام تھا نذر محمد. اچھا. اور وہ باپ تھا مدثر نذر کا. اللہ اکبر. تو کہنے لگا جی اس کا بازو ٹوٹ گیا جس بازو سے اس نے سینچری بنائی 1952 میں انڈیا کے خلاف اور میچ جتوایا اور اس میچ کا ہیرو تھا، وہ بازو ہی ٹوٹ گیا. اس نے ایک تیر سے کتنے شکار کیے، نہ صرف سید شوق حسین رضوی کی عزت کو اچھالا، اپنی عزت کو اچھالا، اور اس آدمی کی بھی کیریئر جو ہے ختم کر دی جس کا نام نذر محمد تھا. یہ کہتی ہے میں طلاق دوں گی، سید شوق حسین اس قابل نہیں ہے. تو اس سے پوچھئے کہ یہ اس رات اپنے کمرے میں نذر حسین کو بلا کر کیا کر رہی تھی. عدالت کو سکتہ ہو گیا. ایک لمحے کے لیے ہم ڈیڈ سائلنس کہتے ہیں فلمی زبان میں. تو سب سکتے میں آ گئے کہ اب یہ بہت کھلے گا. اور سید شوق حسین رضوی نے یوں سمائل دے کے فاتحانہ میڈم نور جہاں کو دیکھا تو میڈم نور جہاں خود بولی فوراً. اچھا. کہتے جج صاحب وکیل صاحب کو بتا دیں کہ میں نے اس لڑکے کو بلا کر وہی کچھ کیا جو جب یہ بلاتے تھے تو ان کے پاس جا کر میں کرتی تھی. ہوئے 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 ہوئے. اس کے بعد مولوی مشتاق کی چین ڈاؤن ہو گئی
عدالت پریشان ہوگی اور مولوی مشتاق کیس ہار گئے اور میڈم نور جہاں کیس جیت گئی اور اس نے سید شوکت حسین رضوی کو طلاق دے دی. یہ تھی میڈم نور جہاں. اس کی حاضر جوابی، اس کی عقل دیکھیں. وہ صرف سنگر نہیں تھی. میڈم نور جہاں کو لوگ صرف سنگر کی حیثیت سے جانتے، کچھ لوگ اسے ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے جانتے. اس کی شخصیت کے بے شمار پہلو تھے. اتنی دیدہ دلیر تھی، اتنی دیدہ دلیر عورت، اتنی دبنگ عورت کہ میں نے کبھی کسی سامنے کو بڑے سے بڑے بدماش کو اس کے سامنے بولتے نہیں دیکھا پاکستان فلم انڈسٹری میں. جو کہتی تھی وہ حرف آخر ہوتا تھا. کسی آدمی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خواہ وہ میوزک ڈائریکٹر ہو یا کوئی ہو. اگر اس کے ساتھ کوئی میوزک ڈائریکٹر بحث کرتا تھا تو وہ صرف ایک تھا، اس کا نام تھا ماسٹر عبداللہ. اچھا، ورنہ بحث بھی کسی کی کرنے کی اجازت نہیں تھی.